बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफे अल्लाह ही के लिए है, जो रब है तमाम मखलूकात का। बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें हिदायत का रास्ता दिखा, हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह पाक आपके सारी जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजर्रब है। सूरत फातिहा का एक दिन का अमल इंशाअल्लाह करोगे तो आपकी हर हाजत पूरी होगी। सूरत फातिहा के पढ़ने के मौज़ात देखेंगे आप अपनी आंखों से। जगह से उठते ही हर हाजत पूरी होगी और हर मुश्किल परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जो मेरा बहन भाई रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और जिन घरानों में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अच्छे सवाब नहीं लग रहे, वो भी इसको कीजिए, पूरे यकीन के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द अल्लाह पाक अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी उसी तरह इसको कीजिए और पूरे यकीन के साथ कीजिए, खुलूसे दिल के साथ कीजिए। जब इंसान ये यकीन रखता है कि हमारी सांसों का मालिक कौन है, हमें पैदा करने वाला कौन है, तो जब हम अपना अक़ीदा अल्लाह ताला की ज़ात पे रख देते हैं, अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा करते हैं और दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला कोई भी दुआ हमारी रद्द नहीं करता। तो इसीलिए कोई भी अमल करो, कोई भी वजीफ़ा करो, अपना यकीन पूरा अल्लाह ताला की ज़ात में रख कर किया करें कि वो समीउल आलिम है, गफूर रहीम है, वो ही ज़ात अता करने वाली है। उसी से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। तो देखना कैसे अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करता है। जिस चीज़ की आपको तलब होगी वो भी अल्लाह पाक आपको अता करेगा। सूरत फातिहा जो है ये बहुत प्यारी सूरत है। इस सूरत में अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की गई है। ये हर नमाज में पढ़ी जाती है। अगर ये ना पढ़ी जाए तो इसके बगैर नमाज नहीं होती। इसमें अल्लाह ताला की किबरियत बयान की गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। वो वहदहू ला शरीका लह है, उसका कोई शरीक नहीं। तो जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, रिज़्क की वजह से परेशान है, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, और जो वालिदैन अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, इंशाअल्लाह इस अमल को पूरे यकीन के साथ कीजिए। तो देखना अल्लाह पाक आपके जो भी मसले मसाइल है सारे हल कर देगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, प्यारे बहन भाइयों, जो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह पाक सबको नेक सालिया औलाद से नवाजे, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करें,
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار کیا کریں اور بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ جب کسی کو نک نیم سے پکارا جاتا ہے، کسی بچوں کو پیار سے پکارا جاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ پاک کی تعریف کیا کریں، حمد و ثنا بیان کیا کریں، استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ استغفار کرنے سے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ایک تو وہ اللہ پاک بہت جلدی حل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، چلتی ہوں اپنے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ یہ بہت ہی پیاری سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، سورت فاتحہ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے، کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ آپ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے، پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے، اور آپ کی زبان جو ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو ایسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل کریں جہاں کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، آپ کی جو توجہ ہے ساری اللہ کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے جس جگہ بھی آپ نے بیٹھنا ہے، یہ کوشش کیا کریں جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، اس کو کم سے کم 7، 11، 21 دن جاری رکھا کریں۔ تو چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف۔ یہ کس طرح کرنا ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلے مثلاً کہ جب آپ ایزی ہیں، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ تو ویسے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو فی الحال کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو چلتی ہوں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کو کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ پھر آپ نے درود شریف، نماز والا درود ابراہیم، یہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی دفعہ آپ نے اول میں پڑھنا ہے اتنی بار آپ نے آخر پہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پیاری سی سورت جو ہے، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورت فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 10 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11واں مرتبہ جب شروع ہوگا تو آپ نے پھر کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، یا وہاب اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، اس کا میننگ ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ بے شک وہ ذات ہے جو سب کچھ عطا کرتی ہیں، وہ دینے والی ذات ہے، اسی سے لینا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر کسی اور کے آگے جھکو گے تو وہ شرک میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شرک ایسی چیز ہے، میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے شرک جیسی لعنت سے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جب یہ آپ نے 21 مرتبہ یا وہابو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے مبارک سورت جو ہے سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جتنی مرتبہ 3، 5، 7، 9، 11 جتنی مرتبہ آپ نے اول میں درود شریف پڑھنا ہے، اتنے ہی مرتبہ پھر آپ نے لاسٹ پہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے،
دعا لازمی کیا کریں، خلوص دل کے ساتھ کیا کریں، اللہ پہ یقین رکھ کے کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک مایوس نہیں لٹاتا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، جس طرح میں نے آپ کو یہ عمل کرنا بتا دیا ہے، اسی طرح کرنا ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ مسائل ہے آپ کے ہاں درپیش، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، رشتے کی رکاوٹ ہو، یا کاروبار کا مسئلہ ہو، یا رزق کی تنگی ہو، یا اولاد نافرمان ہو، یا کوئی بھی بیماری ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ جو ہوگا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا حل ہو جائے گا۔ جب آپ یہ عمل کرو گے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور گریہ زاری کرو گے، رو رو کے دعا کرو گے، تو میرا اللہ پاک کبھی آپ کو مایوس نہیں لٹائے گا۔ اس عمل کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت واضح رزلٹ ملے گا، بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اس کو خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ ویسے بھی قرآن و حدیث کی جب بھی آپ بات سنو، ایک تو اس کو پورا سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، اس کو کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں، نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔